السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی میں پھر تجھو کو مجنون بنایا، یہی تجھو کو دن ہے رہو سبوں سے اعلیٰ، او زینت نرالی او فیشن نرالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین حضرات، آج میں اس مبارک اجلاس میں جس ٹاپک پر خطاب کرنے والا ہوں وہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور میں یوں کہوں کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس سے ہم اور آج غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ موت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں اتنی جرت نہیں کہ وہ موت کا انکار کر دے، موت کو جھٹلا دے۔ دنیا میں تمام مذاہب کے لوگ، بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کا اتحاد اس بات پر ہے کہ ایک روز موت آئے گی، ایک دن موت آئے گی، اور تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو اس دار فانی سے جانا پڑے گا۔ ہر ایک کا اتحاد اس بات پر ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، اس موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔
بھلے اس کا ایمان خدا پر نہ ہو، بھلے اس کا ایمان نبی پر نہ ہو، بھلے اس کا ایمان قرآن جیسی مقدس کتاب پر نہ ہو، لیکن میرے بھائی اس شخص کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا جرت ہے کہ وہ موت کو جھٹلا سکے۔ اور موت ایک ایسا الفاظ ہے، اللہ رب العالمین نے اس موت کے الفاظ میں ایسی کشش رکھی ہے کہ جیسے انسان سنتا ہے اس کے چہرے سے رنج و غم، خوشیاں غائب ہو جاتی ہے اور رنج غم ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جس کے چہرے میں ہمیشہ خوشی رہتی ہے، لیکن جیسے اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص مر گیا ہے، اس کی خوشی غائب ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے میں رنج و غم نظر آتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس موت کے الفاظ کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے کہ انسان سنتے ہی اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے موت کے الفاظ میں اتنی تاثیر رکھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے موت کے بارے میں اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے دنیا کے لوگوں غور کرو، اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اے دنیا والو، اے میرے بندو، تم تمام کے تمام کو ایک دن اس دار فانی کو چھوڑنا پڑے گا، اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، اس کائنات کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک مخلوقات کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہاں، یہ موت جب آتی ہے بتا کر نہیں آتی ہے کہ میں تمہارے پاس جا رہی ہوں، میں تمہارے پاس جا رہی ہوں، اور نہ کسی کو اس بات کی علم ہے کہ موت کب آئے گی، جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی یا بچپنائی میں موت آ جائے گی۔ موت سے کوئی انسان اگر بھاگنا چاہے، موت سے اگر دوری اختیار کرنا چاہیے تو اس شخص موت سے دوری اختیار نہیں کر سکتا۔ اور کوئی اگر اس غلط فہمی میں جی رہا ہے کہ موت ہم تک نہیں پہنچے گی، ہم تو ابھی نوجوان ہیں، ہم تو جوانی کی دہلیز پر ہے، اللہ رب العالمین اس کی غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ جوان موتیں دیتا ہے، بڑھاپے میں بھی موتیں آتی ہے، بچپنے میں موتیں آتی ہے۔ اے لوگوں، اس موت نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، اس موت نے معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، اصحاب کرام جیسے مقدس ہستی کو اس موت نے نہیں چھوڑا۔ تو ہم کس گمان میں ہیں؟ ہمیں کیا معلوم ہے کہ یہ موت کس وقت آ جائے گی، موت کا جھٹکا کب لگ جائے گا، کس وقت ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کسی کو معلوم نہیں، کسی کو اس بات کی علم نہیں کہ موت کب آئے گی۔ میرے بھائیو، جب موت آتی ہے تو انسان کے اندر جو تکلیف، جو سختیاں گزرتی ہے وہ دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ یہ وہ موت ہے جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کرتی ہے، یہ وہ موت ہے جو ایک باپ اپنے بچوں سے دور کرتی ہے، یہ وہ موت ہے جو ایک دوسرے سے جدائی لاتی ہے، یہ موت رشتہ داروں کے بیچ میں جدائی لاتی ہے، یہ موت رشتہ داروں فیملیوں کے بیچ میں جدائی لاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، اے میرے بندے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو، ہر ایک مخلوقات کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اگر کوئی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس موت سے راہ فرار اختیار کر لیں گے، ہم اس موت سے بھاگ نکلیں گے، اللہ رب العالمین پہلے اپنے کلام مقدس کے اندر اس غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے بتلا رہا ہے کہ نبی ان دنیا بدلوں کو بتلا دیجئے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی ان دنیا والوں کو بتلا دیجئے، ان انسانوں کو بتلا دیجئے، تم جہاں کہیں بھی رہو، تم ہندوستان کو چھوڑ دو، تم کسی دوسرے دیش میں چلے جاؤ، تم کسی دوسرے سٹی میں چلے جاؤ، تم اپنے بستی کو چھوڑ دو، اپنے شہر کو چھوڑ دو، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، تم جنگلوں میں چلے جاؤ، تم زمین سے دور ہو جاؤ، تم کسی بھی جگہ میں چلے جاؤ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل ان الموت الذی
تفرون منه فإنه ملاقيكم. یہ موت ہر ایک سے ملاقات کر کے رہے گی. کوئی انسان اس موت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم ایسے جگہ میں چلے جائیں گے, کسی ایسے کمرے میں بند ہو جائیں گے, وہاں پر موت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اینما کنتم یدرککم الموت ولا کنتم فی بروج مشیدہ. اے لوگ, اللہ رب العالمین تمہارے غلط فہمیوں کو کس قدر دور کرتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اینما کنتم یدرککم الموت ولا کنتم فی بروج مشیدہ. اے لوگو, جہاں بھی چلے جاؤ تم مضبوط قلعوں میں مت ہو جاؤ, لیکن یہ موت تو آ کر رہے گی, یہ موت تو تم تک پہنچ کے رہے گی, یہ موت پہنچ کے رہے گی. اور اللہ رب العالمین کسی انسان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس موت کو اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا, تو اس کا جواب اللہ رب العالمین سورہ ملک کے اندر دیتا ہے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اے لوگو غور کرو, سنا کھول کے رہنے والوں غور کرو. اللہ رب العالمین کے ارشاد فرما رہا ہے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تو ہم نے موت کو تو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے سکے, تمہاری آزمائش لے سکے. احسن عملا, کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو تو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہمارا جائزہ لے سکے, تاکہ ہمارا امتحان لے سکے کہ ہم کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں, ہمارے اعمال کس طرح کے ہو رہے ہیں. جلسے تو بہت ہو رہے ہیں, تقریریں تو بہت ہو رہی ہے, انسان کے اندر خشیت الہی پیدا ہو رہی ہے, انسان اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا ہے. محفل خالی نظر آ رہی ہے, انسان اپنے کامیابی کو ڈھونڈتا ہے, انسان اپنے مقصد میں کھو چکا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے, دنیا میں تم کامیابی ڈھونڈتے ہو, تم محلات کو بنانے کے بعد کہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. تم کسی بڑے محلات کو تیار کرنے کے بعد, خود کو بڑے اچھے جاب دینے کے بعد تم کہتے ہو کامیاب ہو گئے. نہیں نہیں, یہ کامیابی نہیں ہے, دنیا کے اندر یہ کامیابی نہیں ہے. کون سا کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کہ کامیاب تو ہے, کامیاب تو اس انسان کو ملتی ہے, کامیاب تو شخص ہے جس کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. میرے بھائیوں, کامیابی تو وہی ہے, دنیا تو بس ایک دھوکے کی زندگی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگو, اللہ رب العالمین دنیا کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگو, اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے, اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. بڑے سے بڑی ہستیاں گزر چکی ہے, بڑے سے بڑے بادشاہ گزر چکے ہیں, جنہیں اپنے دولت پر ناز تھا, جنہیں جو خود کو خدا کہا کرتا تھا, جو خود کو خدا کہا کرتا تھا, جو خود کو عالم حکمران کہا کرتا تھا. ایسے شخص, ایسے بادشاہ دنیا سے گزر چکا ہے. میرے بھائیوں, خود کو تو اس طرح دنیا میں رکھو جیسے کہ انسان سفر طے کرتا ہے. ایک انسان اپنے سفر کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں کسی درخت کے چھائے میں وہ آرام کرنے لگتا ہے, پھر اٹھتا ہے, اپنے سفر کے لیے نکل جاتا ہے. اس کو یہ بات معلوم ہے جہاں پر میں ٹھہرا ہوں, جہاں پر میں آرام کر رہا ہوں, یہ میری منزل نہیں ہے, یہ میری منزل نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہمیں بھی تو اس بات کی علم ہے کہ ہم جس دنیا میں اپنے زندگی کو گزار رہے ہیں, جس دنیا کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں, جس دنیا کی لذتوں میں ہم کھوئے ہوئے ہیں, یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے, یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. یہ تو اس دنیا کو کمانے خاطر جس رب کو تم ناراض کر رہے ہو. میرے بھائی, اسی دنیا کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے بھائیو, جیسے اس آدمی کو معلوم ہے کہ جہاں پر میں ٹھہرا ہوں یہ میری منزل نہیں ہے, اسی طرح ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہماری منزل نہیں ہے.
تو کیوں نہ ہم آخرت کے لیے کچھ کرے، کیوں نہ ہم اس زندگی کے لیے کچھ کرے جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو ختم نہیں ہوگی، جو ہمیشہ کے لیے زندگی اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد جو دنیا رکھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، تو ہم اس زندگی کے لیے، اس دنیا کے لیے کچھ کریں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم تمام مسلمانوں کو موت آنے سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون ہے؟ اور کون ہے؟ بولو، ٹھیک کر دو۔